السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر، خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلامی تاریخ کے بارے میں۔ کل رجب المرجب کا چاند نظر آ چکا ہے اور آج رجب المرجب کی پہلی تاریخ ہے، یعنی رمضان المبارک کے پوتر مہینے کو صرف 2 ماہ باقی ہے۔ 2 مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ علماء اور حفاظ کرام رمضان المبارک کی تیاریوں میں نظر آ رہے ہیں اور رمضان المبارک کی تیاریوں میں لگا ہے تمام مسلم طبقہ۔ اور ادھر سہارنپور سے خاص خبر ہے۔ سہارنپور پولیس کوتوالی پولیس نے، جی ہاں، سہارنپور کوتوالی پولیس نے گاؤں تسکروں کو پکڑا اور انہیں جیل کی ہوا کھلائی ہے۔ وہ 2 آدمی جو گائے کو کاٹ کر اس کے گوشت کا کاروبار کرتے تھے، گائے کو ناجائز طور سے ذبح کر کے بیچ رہے تھے، فروخت کر رہے تھے۔ کوتوالی پولیس نے ایسے 2 لوگوں کو پکڑا اویدھ ہتھیاروں کے ساتھ اور ان کے پاس سے گائے کا گوشت بھی برآمد کرا لیا گیا ہے۔ اسی کے چلتے پولیس ادھیکاری سریندر کمار نے دونوں لوگوں پر مقدمہ درج کراتے ہوئے ان کو جیل کی سلاخوں کی ہوا کھلائی ہے۔ میرٹھ شہر سے سپا پرتیاشی رفیق انصاری اپنے بیان کو لے کر چرچا میں ہیں اور میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، اور میڈیا پر اس وقت زبردست بحث ان کے بارے میں چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوگی حکومت کی 5 سالہ حکومت گنڈا راج تھی اور پورے اتر پردیش کے اندر پولیس تھانوں کے اندر گنڈا راج چھایا ہوا تھا۔ اسی بیان کو لے کر کے اس کو دوسرے اینگل سے دیکھا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے۔ اسی بیان کے چلتے رفیق انصاری ووادوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں سہارنپور بیہٹ ودھان سبھا کے گاؤں رائے پور سے۔ جی ہاں، رائے پور نہر کے کنارے لاش ملنے سے پورے علاقے میں سنسنی پھیلی ہوئی ہے۔ اور بات کی جائے اگر لاش کی شناخت کی تو سوربھ جو جانوروں کے ڈاکٹر تھے اور سڑھولی اسپتال کے اندر تعینات تھے اور وہاں رہ کر جانوروں کا معالجہ کیا کرتے تھے، 2 دن پہلے ان کا اپہرن کیا گیا، ان کو اغوا کیا گیا اور اغوا کرنے کے 2 دن کے بعد ان کی ہتیا کر کے ان کو نہر کے کنارے ڈال دیا گیا۔ وہاں سے ایک موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی ہے۔ حالانکہ خبر ملتے ہی پولیس ادھیکاری اور پولیس بل موقع پر پہنچ گئے اور معاملے کی چھان بین میں جٹ چکے ہیں۔ اسی معاملے کو لے کر بجرنگ دل نے بیہٹ تھانے پر دھرنا دے رکھا ہے اور احتجاج کر رہے ہیں اور مانگ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر کی ہتیا اور اپہرن ایک سازش ہے اور اس کا خلاصہ کیا جائے، اور یقیناً ایسا خلاصہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ ڈاکٹر ہماری سوسائٹی کے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے، چاہے وہ جانوروں کا ڈاکٹر ہو یا انسانوں کا ڈاکٹر ہو، وہ ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے لیے کہیں نہ کہیں بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم حکومت سے اور پولیس سے اپیل کرتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے اور ان ہتھیاروں کو، جنہوں نے ڈاکٹر سوربھ کی ہتیا کی اور اپہرن کرنے کے بعد ان کی ہتیا کر کے لاش کو نہر کے کنارے پر ڈال دیا، ایسے ہتھیاروں کو سزائے موت ہونی چاہیے تاکہ موت کا مزہ ان کو ملے اور وہ بھی جانے کہ موت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ اور بات کرتے ہیں سہارنپور پولیس کی۔ سہارنپور پولیس نے ایک نشہ تسکر کو دھر دبوچا ہے۔ جی ہاں، جو دھڑلے سے 2 نمبر میں نشے کا کاروبار کر رہا تھا اور نوجوان نسل کے درمیان موت بانٹنے کا کام کرتا تھا، نشہ آور چیزیں خرید کر کے ان کو آگے فروخت کرنا اور ان کو نوجوانوں کو سپلائی کرنا، نوجوانوں کو پہنچانا، جس نشے کو کر کے ہماری نوجوان نسل خراب ہو رہی ہے اور برباد ہو رہی ہے۔ اور جب ان لوگوں کے پاس نشہ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ہے، روپیہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ چوری جیسی، بدماشی جیسی گھٹناؤں کو انجام دیتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک یوک ہے، اس کو گرفتار کیا گیا، اس کے پاس سے نشہ آور چیزیں برآمد کی گئی، اس پر مقدمہ درج کرنے کے بعد اس کو جیل کی سلاخوں کی ہوا کھلائی جا رہی ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ یہ
نشہ تسکر، نشہ بانٹنے والے، نشہ فروخت کرنے والے یعنی موت کو بانٹنے والے لوگوں کو یقیناً جیل کی سلاخوں کا مزہ ضرور ملنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری نوجوان نسل کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، اور نوجوان نسل کی وہ طاقت، وہ قوت، وہ ہمت جو ایک معاشرے کے لیے اور مضبوط ملک کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اس نوجوان نسل کی طاقت کو کہیں نہ کہیں ان نشہ تسکروں نے خرید لیا ہے نشے کے بدلے، اور ان کو نشے کا عادی بنا دیا گیا ہے۔ اور ادھر بات کر لیتے ہیں راشٹریہ لوک دل کے نیتا جینت چودھری اس وقت اپنے بیان کو لے کر سرخیوں میں ہیں اور میڈیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، علی گڑھ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یوگی کا ماتھا بہت بڑا ہے، ان کو زیادہ سردی لگتی ہے، اور نلکے کے بٹن کو اتنا دبانا کہ ان بی جے پی نیتاؤں کی چربی پگھل جائے۔ حالانکہ کہیں نہ کہیں مانا یہ جاتا ہے کہ ایسے بیان دینا کہ چربی پگھل جائے، یا اتنا بٹن دبانا کہ ان کی چربی ختم ہو جائے، یا میں شملہ بنا دوں گا، مئی جون میں شملہ بنانے کی اہمیت اور طاقت رکھتا ہوں، ایسے بیان دینا، یا کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے مسلم نیتاؤں کا ایسا بیان دینا کہ جس سے سوسائٹی کی ایکتا ویوستھا بگڑنے کا خطرہ ہو، ایسے بیانوں پر پرتیبند لگنا چاہیے اور روک لگنی چاہیے، کیونکہ ایسے بیان ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں زہر گھولنے کا کام کرتے ہیں۔ اور اگر بات کریں ایسی بیان بازی کی تو یہی وہ بیان بازیاں ہیں جو ہمارے ملک کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ ہم الیکشن کمیشن سے یہی گہار لگا سکتے ہیں کہ وہ بیان بازیاں جو مذاہب کو لے کر کے کی جاتی ہے، کسی کے دین دھرم کو لے کر کی جاتی ہے، ایسی بیان بازیوں پر روک لگنی چاہیے اور ایسے امیدواروں کا پرچہ منسوخ ہونا چاہیے۔ اور بات کرتے ہیں سہارنپور سے خاص خبر ہے۔ جی ہاں، سہارنپور ایس ایس پی سے ملنے پہنچی پریتی شرما کی دکھ دہ کہانی۔ بات کرتے ہیں پریتی شرما کی دکھ دہ کہانی کے بارے میں۔ پریتی شرما کو اس کے سسرال والوں نے اس وجہ سے گھر سے نکال دیا کہ اس نے کئی سال پہلے ایک بیٹی کو جنم دیا، بیٹے کو جنم کیوں نہیں دیا؟ نام ہے پریتی شرما، گاؤں بھدورا سے آتی ہیں اور ایس ایس پی کے دفتر پہنچی ہے، سہارنپور ایس ایس پی سے شکایت کرنے پہنچی ہے۔ حالانکہ پریتی شرما کی شادی رسم و رواج کے مطابق آج سے 6 سال پہلے شادی ہوئی اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے، لیکن اسی بیٹی کو جنم دینے کی پاداش میں اور سزا میں اس کو اس کے گھر سے نکال دیا گیا اور وہ بے گھر ہونے پر مجبور ہے اور ایس ایس پی کے دفتر پہنچی ہے اپنی شکایت لے کر۔ اس کے سسرال والوں نے اور اس کے شوہر نے مار پیٹ کی اور اس کو گھر سے نکال دیا۔ حالانکہ اگر پریتی کی بات مانی جائے تو کہیں نہ کہیں وہ یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس کا شوہر اور اس کے سسرال والے اس کو جہیز کے لیے پرتاڑت کرتے تھے اور مارتے تھے اور جہیز کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن ان کے مطالبات پورے نہ کرنے اور بیٹے کو جنم نہ دینے کی وجہ سے اس کو اس کے گھر سے نکال دیا گیا۔ اسی شکایت کو لے کر پہنچی ہے پریتی ایس ایس پی کے دفتر، لیکن ابھی تک ایس ایس پی سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ حالانکہ معاشرے میں کہیں نہ کہیں ایسی دکھ گھٹنائیں گھٹتی رہتی ہے، لیکن ایک ابلہ ناری کے ساتھ، ایک لاچار عورت کے ساتھ یہ ویوہار، دشٹ ویوہار کتنا غلط ہے۔ حالانکہ مودی حکومت کہیں نہ کہیں نعرہ دیتی ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بڑھاؤ، بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بڑھاؤ کا نعرہ دینے سے نہیں بلکہ عورتوں کو سمان دینے اور دلوانے سے بات بنے گی، اور ہماری سوسائٹی کے اندر عورت کو سمان اس وقت ملے گا جب اس کے حقوق کی ادائیگی کی جائے گی۔ پریتی جیسی کتنی بیٹیاں ہیں جو جہیز نہ ملنے، جہیز نہ دینے کی وجہ سے، جہیز جیسی بڑی لعنت کی وجہ سے ماری جاتی ہے اور زندہ جلائی جاتی ہے۔ حکومت ہند سے اپیل ہے کہ ایسے لوگوں پر شکنجہ کسا جائے اور جہیز جیسی لعنت کو ہمارے معاشرے سے بالکل ختم کیا جائے۔
اور ادھر میڈیکل کے طلبہ پہنچے ہیں سہارنپور، بڑے ادھیکاریوں سے ملاقات کی اور راشٹرپتی کو ایک گھاپن سونپا جس میں انہوں نے موت کی اچھا ظاہر کی ہے۔ جی ہاں، موت کی خواہش ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ راشٹرپتی سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کہیں نہ کہیں موت دے دیں اور ہمیں مار دیا جائے، کیونکہ ہم نے آج سے کچھ دن پہلے ایک میڈیکل کالج کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا اور بھاری بھرکم فیس ادا کی، لیکن جب تعلیم پوری ہوئی، ہمارا کورس پورا ہوا، اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس میڈیکل کالج کی مانیتا رد کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، ان سے اس بات کو چھپایا گیا کہ میڈیکل کالج کی مانیتا رد ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اس میڈیکل کالج میں چھاتروں کو، طلبہ کو پڑھایا گیا، اور لیکن جب بات آئی ڈگری مانگنے کی اور سند حاصل کرنے کی تو ان کو ٹالا جا رہا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں MBBS کورس کرنے میں لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کی زمینیں جائیدادیں داؤں پر لگی ہوئی ہے۔ تو اسی کے چلتے یہاں طلبہ پہنچے، طلبہ نے راشٹرپتی کو ایک پرچہ لکھا اور اس میں موت کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اور بات کرتے ہیں سہارنپور دہرادون ہائی وے سے خبر آ رہی ہے، جہاں ایک کار کو ایک ٹرک نے ٹکر مار دی اور جس کے نتیجے میں ایک شخص کی موت اور 5 لوگ گھائل ہو چکے ہیں۔ گمبھیر روپ سے گھائلوں کو اپچار کے لیے، علاج و معالجے کے لیے ہسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ مرنے والے کی لاش کو لے کر کے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ بات کریں تو یہ کار ہریانہ سے کئی یاتریوں کے ساتھ سفر کر رہی تھی، جو ہریانہ خضرآباد علاقے سے ہریدوار کے لیے نکلے تھی اور ہریدوار دیوی کے درشن کے لیے ایک گاڑی جا رہی تھی۔ اگر بات کریں اس گاڑی کے سواروں کی تو اس گاڑی میں سوار کئی لوگ ہریانہ کے خضرآباد علاقے سے نکلے سہارنپور کو ہوتے ہوئے، اور وہ لوگ ہریدوار دیوی کے درشن کے لیے جا رہے تھے، مگر دہرادون ہائی وے پر ایک ٹرک نے زبردست ٹکر ماری اور اس کار کے پرخچے اڑا دیے، جس کے نتیجے میں ایک شخص کی موت اور 5 لوگ گمبھیر روپ سے گھائل ہو چکے ہیں۔ گھائلوں کو علاج و معالجے کے لیے ہسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے اور ٹرک کو اپنے قبضے میں لے کر پولیس کا اگلی کارروائی کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور اسی کے چلتے ٹرک چالک کو گرفتار کرنے کی کوششیں تیز ہو چکی ہیں۔